نبی کے قدموں کی دھول سے ہی مہک رہے ہیں گلاب سارے. نبی کے قدموں کی دھول سے ہی مہک رہے ہیں گلاب سارے. میں ان کی چاہت پہ بار دوں گا خیال سارے یہ خواب سارے. چلو مدینے کی سرزمین پر طلب کریں ہم خدا سے بخشش. انہی کے در سے ملے گی راحت مٹیں گے اپنے عذاب سارے. خدا نے عرش بری پہ ان کو بلا کے مہمان بنا لیا تھا. دکھا کے جلوہ عطا کیے تھے یہ رحمتوں کے نصاب سارے. عشق مستی کی بے خودی میں نبی کی نعتیں سنائے اظہر. عشق مستی کی بے خودی میں نبی کی نعتیں سنائے اظہر. گلاب بن کر حروف مہکے مٹائیں دل کے سراب سارے. ہر وہ آنکھ جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے آج دیکھ رہی ہے. ہر وہ زبان جو کلام پر قادر ہے آج پکار رہی ہے. ہر وہ دل جو آپ کے سینوں کے اندر مقید دھڑک رہا ہے مومنانہ مستی میں پکار رہا ہے. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. مصطفیٰ کی جلوہ گری یہاں سے ذرا پہلے کی بات کر دوں کہ اللہ رب العزت جو اس کائنات کا خالق و مالک و مختار ہے، میرے رب نے اس کائنات کو بنایا بھی خوب، اسے سجایا بھی خوب، پھر نظام کائنات کو چلایا بھی خوب. اور میرے اللہ نے جس تخلیق کو خلق کیا اس نے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. بات ذرا مختصر کر دوں، بات ذرا شارٹ کر دوں، ذرا پیسی میں بتا دوں. بات یہ ہے، مختصر سی بات یہ ہے کہ جس کی تعریف کائنات کا ذرہ ذرہ کرے وہ خدا ہے، اور جس کی تعریف خود خدا کرے وہ خدا کا مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور مدحت رسول ہر صاحب ایمان نے اپنی طرف سے اپنے اپنے انداز میں کی. ایک آواز تو بریلی سے اٹھی تھی، نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ابھی سنو، ابھی ایک آواز تو فارس کے صحراؤں سے بھی اٹھی تھی. ہما آہوان صحرا سر خود نہاد و برکف با امید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد. یا رسول اللہ، جنگل کے تمام غزال، جنگل کے تمام ہرن اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں پہ لیے آپ کی آمد کے منتظر ہیں. حضور جب آپ تشریف لائیں، جب آپ کی جلوہ گری ہو، آپ کو تردد نہ ہو، آپ کی بارگاہ میں یہ خود پہنچ جائیں. اور جب بات یہاں تک آتی ہے تو پھر مجھے ذرا عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی آواز کوٹ مٹھن سے بھی ایک مٹھن کی آواز سنو گے. عشق کی آتش بڑو برابر، عشق کا تاج سپیرا آتر سارے پھٹتے پاندے، عشق سڑے تن میرا آتش پانی نال بجھائے. عشق کا دارو کیڑا نام خریدا اتنے کچھ نہیں سجدا جتے عشق نے لایا ڈیرا. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں بات کی. جہاں ایک اور ذکر بھی کر دیا جائے، مکھ چند بدر شاہ شامی. یوں نہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا، جھوم جھوم کے پڑھیے گا. مکھ چند بدر شاہ شامی ہے، مکھ چمک دی لاڈ نورانی ہے، کالی زلف پہ اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں. اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا. جانا کے جان جہانا تھا، سچ آنکھ تے مبدی شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا. ایک منظر، بات مختصر سی کر دوں، ایک منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تمام انبیاء و رسول دو باتیں ان میں مشترک ہیں. ایک تو ہر نبی نے، ہر رسول نے
ذکر خدا کیا ہے، اور دوسرا ہر نبی نے رسول نے ذکر نبی آخر زمان ضرور کیا، مگر سوال ابھرتا ہے، سوال یہ ہے کہ جب آدم بھی آئے ہیں، نوح آئے ہیں، شیس آئے ہیں، ابھی مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی نہیں، تو وہ ذکر پہلے کب کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے؟ اس منظر کو سمجھنے کے لیے، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو، مجھے، ہم سب کو عالم ارواح کا ایک ذرا منظر دیکھنا ہوگا۔ عالم مقام کی آخری سرحد پر پہنچ کر ذرا جھلک دیکھتے ہیں عالم لا مقام کی، عالم ارواح کی، کہ اللہ رب العزت نے 2 جلسوں کا اہتمام فرمایا، ایک جلسہ عام، ایک جلسہ خاص۔ جلسہ عام میں آدم صفی اللہ سے لے کر آخری انسان تک کی روح موجود تھی، یہ جلسہ توحید تھا، اس میں سب کو بلایا گیا، سب موجود تھے، اور سوال پوچھا لست بربکم قالوا بلی، سب نے ہاں میں جواب دیا، مگر ایک تھا جلسہ خاص جس میں کسی عام کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ کہہ دیجئے کہ چونکہ میلاد تو ذکر ہوتا ہے محبوب کے حسن و جمال کا، محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے، محبوب کے کمال کا ذکر ہوتا ہے، محبوب کے جمال کا ذکر ہوتا ہے، تو کہنے دیجئے کہ عالم ارواح میں دوسرا جلسہ رب نے جلسہ میلاد بنایا تھا، جس میں سارے خاص ہیں، صرف انبیاء اور رسول موجود ہیں۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آج اللہ نے کیوں بلا لیا۔ یقیناً شیس علیہ السلام پوچھتے ہوں گے اپنے بابا آدم سے کہ بابا آج اللہ نے کیوں بلا لیا۔ ہارون علیہ السلام پوچھتے ہوں گے اپنے بھائی سے کہ بھائی موسیٰ آج اللہ نے کیوں بلایا۔ کسی کو خبر نہیں، سارے ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں۔ روایات آتی ہیں کہ اتنے میں ایک تخت اتارا گیا، تمام انبیاء اور رسول ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ اس تخت پر کون ہے۔ تخت جب سامنے آیا تو دیکھا کہ اس تخت پر جلوہ فروز ہے، تو ایک بلیل کی کی آنکھوں والا، کے ہاتھ والا، اس نے جمال و کمال کی انتہاؤں پر فائزات، رب نے وہاں فرمایا تھا کہ اے انبیاء اور رسول دیکھ رہے ہو، یہ میرا محبوب ہے جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا، جس کے لیے نظام کائنات کو چلایا گیا۔ جب تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس کی اعانت کرنا۔ نبیوں کو وہ وعدہ یاد، رسولوں کو وعدہ یاد، تو جب ہر نبی دنیا میں آیا ہے تو وعدہ یاد ہے، ذکر کرتا ہے تو نبی آخر زمان کا کرتا ہے۔ نوح آئے تو ذکر مصطفیٰ کا کیا، شیس آئے تو ذکر وہاں تو وعدہ کر کے آئے تھے کہ جب مصطفیٰ کا زمانہ پائیں گے تو اس کی اعانت کریں گے۔ ابھی مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی نہیں تو پھر ذکر کاہے کا؟ تو بات ایک ہی سمجھ میں آتی ہے، ذکر ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ جس دور میں آدم آئے وہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا، زمانہ مصطفیٰ کا ہے۔ کہنے دیجئے کہ حسن و جمال و کمال جو بکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ جمال مصطفیٰ کا ہے۔ عظمت و شان مصطفیٰ، آفا کہا گردیدم۔ ذکر بیٹوں نے کیا تھا کہ ہمیں ذرا وہ منظر بھی بتا دیجئے جو جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفی میں عرض کرتے تھے۔ آفا کہا گردیدم، مہر بتاں ورزید ام، بسیار خوباں دید ام، لیکن تو ذات دیگری۔ جبریل بارگاہ مصطفی میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آسمان کی بلندیوں پر رہا، مشرق اور مغرب کو دیکھتا رہا، شمال اور جنوب کو پرکھتا رہا۔ یا رسول اللہ، میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے، بڑے بڑے محجبین دیکھے، بڑی بڑی خوبیوں والے دیکھے، بڑے بڑے کمالات رکھنے والے دیکھے۔ یا رسول اللہ، میں نے آدم کو بھی دیکھا، آدم کی گریہ اور زاری کو بھی دیکھا، میں نے نوح کو بھی دیکھا، نوح کے انداز تبلیغ کو بھی دیکھا، میں نے ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم کے انداز ادا کو دیکھا، میں نے اسماعیل کو دیکھا، اسماعیل کے انداز وفا کو دیکھا، میں نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کے جاہو جلال کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کے دستے کمال کو دیکھا، میں نے یوسف کو دیکھا، یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا۔ مگر یا رسول اللہ، مجھے یہ کہنا پڑا، آفا کہا گردید ام، مہرے بتا ورزید ام، بسیار خوباں دید ام، لیکن تو ذات دیگری۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اظہر
بات کو بڑا لمبا کر دیا، بات ذرا مختصر سی بتاؤ نا کہ جبریل کہنا کیا چاہتے تھے، تو ذرا سنو، دل کے دریچے کھول کر سنو۔ جبریل یہ کہنا چاہتے تھے یا رسول اللہ سارے حسینوں کے حسن ایک طرف، سارے جمیلوں کے جمال ایک طرف، کمال رکھنے والوں کے کمال ایک طرف، یا رسول اللہ آپ کی زلف کا اقبال ایک طرف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جاننا چاہتے ہو مقام اور مرتبہ، تو وہ مرحلہ ذرا یاد کرو کہ عالم مقام کی آخری سرحد ہے، جس کے بارے میں ہے کہ یہ حد فاصل، لا مقام کی کوئی چیز مقام میں نہیں آتی، مقام کی کوئی چیز لا مقام میں نہیں جاتی۔ تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ جبریل رک گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ چلو نا جبریل ذرا آگے چلیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پر سے آگے بڑھا تو پر چلیں گے، تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا اچھا پھر میں تو چلتا ہوں۔ مصطفیٰ آگے چلے، وہاں پر کیوں پر چلنے کا اندیشہ تھا کہ تجلیات الہیہ موجود ہے، مگر مصطفیٰ گئے، آپ کے بدن پر لباس مبارک بھی ہے، آپ کا سر پر دستار مبارک بھی ہے، اسے کچھ نہ ہوا۔ آج جو جھگڑا کرتے ہیں نا کہ مصطفیٰ بشر ہیں یا نور، آج یہ جھگڑا ختم کریں۔ اگر تو صرف فقط بشر ہوتے تو پھر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی پر جا کر رک جاتے، اگر فقط نور ہوتے تو وہاں جا کر رک جاتے جہاں پر نوری فرشتہ رکا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کو نور اور بشر کے ترازو میں رکھنے کی کوشش کرو، بلکہ بات یہ ہے اتنا کیوں نہیں کہتے کہ مصطفیٰ کی حقیقت خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے۔ وہ مرحلہ کہ جب مصطفیٰ جا رہے ہیں، آپ کے بدن پر لباس بھی ہے، یہاں کہنے دیجئے کہ مصطفیٰ کو کچھ نہ ہوا، معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کا بدن جبریل کے نور سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ بات یہاں رکتی نہیں، ذرا جذبات پر قابو رکھو، ذرا منظر سنو۔ منظر یہ ہے کہ مصطفیٰ کا لباس ہے، یہ لباس پٹسن زمین پر ہوئی، زمین سے پٹسن کو چنا گیا، دھاگا بنا تو زمین پر، تانا بانا تیار ہوا تو زمین پر، کپڑا بنا تو زمین پر، سلائی ہوئی تو زمین پر، مگر فرق کیا پڑا؟ یہی کپڑا، یہی پٹسن جب مصطفیٰ کے بدن سے محسوس ہوئی، مس ہوئی، تو اس کی نورانیت بھی جبریل کے نور سے زیادہ ہو گئی۔ اگلی بات آخری سنتے چلے جاؤ، صرف بات لباس کی نہیں ہے، مصطفیٰ کے نالین مبارک کے ساتھ۔ جانور نے جنم لیا تو زمین پر، خالص زمین کی چیز، خالص مادہ، جنم لیا تو زمین پر، ذبح ہوا تو زمین پر، کھال اتاری تو زمین پر، کھال کو رنگا تو زمین پر، جوتا تیار ہوا تو زمین پر، اس وقت تک خالصتاً یہ مادی چیز دنیا کی، مگر جب یہ مصطفیٰ کے تلووں کو چوم لیا، جب اس چمڑے نے چوم لیا، تو مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کہتے کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ مصطفیٰ کے نالین کی لطافت بھی جبریل کے نور سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخری شعر کہ میرے گلے میں ہار ہے تو مست الست فضاؤں میں جھومنے کو جی چاہتا ہے۔ بات فقط دیدار مصطفیٰ تو بڑی بات، نبی کا نام اور ذکر یہ بھی اس شاہ کو جھوم جانے پر مجبور کرتا ہے۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے ہاتھ گردن میں، جبھی تو روح لہراتی ہے بہ کر رقص کرتا ہے۔